إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کے امامت کا. جیت گڑھ کے نوجوانوں، اراکین بزم توحید اور دیگر حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی، جس کے فضل اور احسان سے، جس کی توفیق سے ہم یہاں کچھ علم کی باتیں، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور اللہ رب العالمین سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت کا علم نافع، تفقہ فی الدین عطا فرما. تقبل یا رب العالمین. میرے نوجوانوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے. یہ جو جلسہ ہے ایک ٹریننگ کیمپ ہے، نوجوانوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. تو اس کیمپ میں، اس پروگرام میں جو میرا انداز خطابت ہوگا وہ بالکل درس کا ہوگا اور بالکل دوستانہ ماحول میں اور بے تکلف ماحول میں آپ لوگ بھی رہیں. یعنی بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی بھی طرح کے جھجک کے آپ لوگ بھی، اگر کہیں بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ سوال کریں اور انشاءاللہ میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے، تو اس میں مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے علم کی اہمیت. تو سب سے پہلے میں علم کا معنی اور مفہوم بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. اس سے پہلے آپ لوگوں کو جو کاپی اور قلم دیا گیا ہے، تو جہاں آپ کو لگے کہ اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا چاہیے اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. سب سے پہلے علم کا جو لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور عام اصطلاح میں علم کہتے ہیں کسی بھی چیز کی گہرائی تک پہنچنا، حقیقت شیء کا ادراک. یعنی کوئی بھی چیز ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا ماہیت ہے، اس کو جاننا. اور کسی بھی چیز کے یقین کو علم کہتے ہیں. یعنی معرفت یقین، یعنی کسی بھی چیز کا علم جب یقینی طور پر ہو جائے تو اس کو علم کہتے ہیں. لیکن دینی اعتبار سے، شریعت کے اصطلاح میں علم کہا جاتا ہے معرفت الہی کو. یعنی شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں، اسلام کی نظر میں علم وہی ہے جس سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو. علم وہی ہے جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرے. علم وہی ہے جو ہمیں توحید کا راستہ بتائے. علم وہی ہے جو ہمیں شریعت کا راستہ بتائے. علم وہی ہے جو ہمیں رسالت کا راستہ بتائے. علم وہی ہے جو ہمیں اسلام کے قوانین کو بتلائے. اسلام کی نظر میں علم وہی ہے. اور بہت سارے لوگ اس کے بعد علم کا تقسیم کرتے ہیں کہ دنیاوی علم الگ ہے، دینی علم الگ ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن آج چونکہ ٹائم بہت کم ہے، اس وجہ سے صرف میں دینی اعتبار سے میں بات کروں گا کہ علم کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور علم جو ہے، علم کا دین اسلام سے بہت ہی گہرا ربط ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے. قرآن کریم کے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کی پہلی آواز جب اس دنیا کا رشتہ آسمان سے قائم ہو رہا تھا، اس وقت سے جو پہلی آواز جو آسمان سے آئی، انسانوں نے جو پہلی آواز سنی،
وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز پہلی وحی کی پہلی آیت، پہلی آواز کیا تھی؟ اقرا تھی۔ اقرا یعنی پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسے ماحول میں نازل ہو رہا تھا، قرآن ایک ایسے ماحول میں اتر رہا تھا جس ماحول میں شرک کی بات چھوڑیے، جس ماحول میں جس خانہ کعبہ کو محض اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اس اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس گھر میں، اللہ کے گھر میں، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بنائے گئے صرف اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا، اس گھر میں 360 بت۔ اور شرک کی انتہا مت پوچھیے۔ اور شرک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم۔ اس کے علاوہ زنا، قتل، جوا، شراب، ہر چیز موجود۔ اور وہ قوم اتنی بے حس قوم تھی کہ وہ قوم اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی جاہل تھی وہ قوم، کتنی جہالت سے، کتنا وہ معاشرہ جہالت سے کس قدر بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کو چاہیے یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین توحید کے متعلق آیتیں نازل کرتا، اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے متعلق آیتیں نازل کرتا، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق آیتیں نازل کرتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول بنا رہے تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسالت کے متعلق پہلے آیت نازل کرتا، یا دیگر جو بھی برائیاں تھیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے آیت نازل کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کہا اقرا، پڑھو۔ اور آپ جب یہ 5 آیتیں آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو 2 مرتبہ اقرا ملے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ 100% تعلیم پر ہے۔ صرف اس میں علم، اور اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہے: اشاعت علم، حفاظت علم اور حصول علم۔ اس آیت کریمہ میں علم کے متعلق 3 چیزیں بتائی گئی ہے۔ حصول علم یعنی علم حاصل کرو، حفاظت علم یعنی علم کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اشاعت علم یعنی علم کی اشاعت کیسے کرو گے۔ تو اس آیت میں 2 مرتبہ مکرر اقرا اقرا کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی برائیاں اس معاشرے میں تھی، چاہے وہ شرک ہو، چاہے زنا ہو، چاہے قتل ہو، چاہے شراب خوری ہو، چاہے جوا بازی ہو، چاہے جو بھی برائیاں ہو، ان تمام برائیوں کی جو جڑ تھی وہ جہالت تھی۔ اور جہالت کی کاٹ جو ہے وہ علم۔ آگ کو پانی کے ذریعے سے بجھایا جا سکتا ہے، تو جہالت کو علم کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا کہ علم حاصل کرو، تبھی جا کر کے سب برائیاں ختم ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ شرک مت کرو، شرک کے بارے میں سمجھائیں گے، تو سب سے پہلے آپ کو توحید کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تبھی تو آپ اس کو سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جانو، اس بات کو جانو، تعلیم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، یعنی توحید کا سب سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد لوگوں کو سمجھاؤ۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ اقرا کہا گیا۔ اس کے بعد میں اس آیت کریمہ کو، اس آیت کریمہ کی تہ اور گہرائی میں جا کر کے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا اللہ رب العالمین کے اور احسانات انسانوں پر نہیں ہیں؟ ان تمام احسانوں کو اللہ نے کیوں نہیں گنوایا؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ صرف تخلیق کو کیوں گنوایا کہ جس نے پیدا کیا، یعنی اپنی ایک نعمت تخلیق کو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جس نے تمہاری تخلیق کی ہے اس کے نام سے پڑھو۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ تخلیق کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی کسی بھی چیز کا جس کا وجود نہیں ہے اس کو وجود بخشنا، زندگی عطا کرنا، حیات بخشنا، تخلیق کا یہ مطلب ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ہم سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم حیات، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر تمہیں اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اگر تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو تم علم حاصل کرو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تخلیق، صرف اپنی ایک احسان تخلیق کو گنوایا، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اس کے بعد کہا خلق الانسان من علق، جس نے تم کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ خون کے لوتھڑے سے پیدا کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وجود پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم ذرا سوچو، ذرا تصور کرو کہ تم کیا تھے، ایک ناپاک حقیر پانی کے قطرے تھے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم کو گٹر میں، نالیوں میں بہا سکتا تھا، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم کو برباد کر سکتا تھا، لیکن ایک معمولی ناپاک، ایک حقیر پانی کے قطرے کو ذرا سوچو کہ اس پانی کے قطرے سے کیسے اللہ رب العالمین نے تم کو خون کی شکل میں تبدیل کیا، اور خون کی شکل میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو ایک گوشت کے لوتھڑے کے شکل میں تبدیل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک معمولی حقیر پانی کا قطرہ رہتا ہے، اس کے بعد خون کی شکل اختیار کرتا ہے، خون کی شکل کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور گوشت کا لوتھڑا جب بن گیا تو ذرا سوچو کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس گوشت کے لوتھڑے سے کیسے ہڈیاں پیدا ہو گئی، وہ مضبوط ہڈیاں کہاں سے آئی ماں کے پیٹ کے اندر، اور پھر ان ہڈیوں کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے سے اور ہڈیوں کے بعد انسانی شکل میں کس نے ڈھالا، اور انسانی شکل میں ڈھالنے کے بعد اس میں روح کس نے عطا کی، اور روح عطا کرنے کے بعد یاد کرو، ذرا سوچو، ذرا تصور کرو کہ وہ ماں کے پیٹ پردہ در پردہ اور کئی پردوں کے نیچے تمہیں کھانا کون پہنچا رہا تھا وہاں پہ، آکسیجن کون دے رہا تھا تمہیں وہاں پہ، تم زندہ کیسے تھے؟ ارے تمہاری ماں جب کھا رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے کیسے تمہاری ماں کے کھانا کو، تمہاری ماں کی غذا کو تمہارے پیٹ تک پہنچایا اور تم کو کیسے زندہ رکھا؟ ذرا تم سوچو، تصور کرو اور معرفت الہی حاصل کرو، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین انسان کو اپنے وجود میں غور و فکر کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بایولوجیکلی طور پر ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان کو کیسے ہم نے پیدا کیا، اور اس دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف تم یعنی شریعت کا ہی علم حاصل کرو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے وجود پر غور و فکر کرو، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرو، آسمان پر، زمین پر، چاند پر، ستاروں پر، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، یعنی کہ سائنس کا بھی علم حاصل کرو اور معرفت حاصل کرو، تبھی جا کر کے تم صحیح اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتوں میں انسان کو کہا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ ابھی جو سورہ تلاوت کی گئی سورۃ الغاشیہ، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ یعنی تم غور کرو۔ تم نہیں دیکھتے کہ آسمان کیسے پیدا کیا؟ یعنی غور و فکر کرو۔ تم دیکھو کہ پہاڑ کیسے پیدا کیا گیا، زمین کیسے پیدا کی گئی، یعنی غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے اس دوسری آیت میں اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اقرا وربک الاکرم، اور پڑھو۔ پہلی آیت میں کہا پڑھو، پھر کہہ رہا پڑھو، دو مرتبہ تاکیداً کہہ رہا پڑھو، پھر کہہ رہا پڑھو اس اللہ کے نام سے جو بہت ہی معزز ہے، بہت ہی پاک، بہت ہی محترم ہے۔ یہاں پہ بتائیے اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ اس اللہ کے نام پر پڑھو جو بہت ہی معزز ہے، اکرم ہے جو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم عزت پانا چاہتے ہو، اگر تم عزت پانا چاہتے ہو تو تم تعلیم حاصل کرو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے علم کی نسبت اکرم کی طرف کیا، بزرگی کی طرف کیا، برتری کی طرف کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم بزرگی، برتری حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم عزت پانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا الذی علم بالقلم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حفاظت علم کا طریقہ بتلایا کہ جب تم علم حاصل کر لو گے تو علم کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تم نوٹ کر لیا کرو، اس کو تم لکھ لیا کرو۔ کتابت علم یعنی قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ قلم کے ذریعے سے علم کیسے سیکھیں گے جب تک اس کو لکھیں گے نہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو خزانہ ہم تک پہنچا قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، سیرت کی شکل میں، وہ تمام چیزیں کتابوں کی شکل میں موجود ہے، اور علم جو ہے وہ کتابوں کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کرام قرآن کو اگر محفوظ نہ کیے ہوتے، احادیث کو اگر محفوظ نہ کیے ہوتے تو بتائیے ہم تک کیا قرآن اور احادیث کا علم پہنچ جاتا؟ ہرگز نہیں۔ علم جو ٹرانسفر ہوتا ہے، علم جو منتقل ہوتا ہے، ایک قوم سے دوسرے قوم تک جو علم منتقل ہوتا ہے وہ صرف کتاب کی شکل میں۔ حفاظت علم کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا۔ قلم کا اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، لیکن بہت عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے
जिस कौम को ये कहा पढ़ो पढ़ो, कलम के ज़रिए इल्म जिस अल्लाह ने सिखाया, बहुत ही अजीब है कि आज वही कौम अनपढ़ होती जा रही है। इल्म से उस कौम का कोई ताल्लुक नहीं है और वो कौम अनपढ़ होती जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कलम के ज़रिए इल्म सिखाओ, और हम सब कलम आज छोड़ चुके हैं। कलम क्या है? एक हमारी ताकत है, और आज कलम की ताकत हम देख सकते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया की शक्ल में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ल में। हम देख सकते हैं कि जिस कौम ने कलम को मजबूती से पकड़ लिया, वो कौम आज कितनी तरक्की कर रही है। यूरोप और अमेरिका को आप देख सकते हैं, या ऐसे कौम को, ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, ऐसे लोगों को जो इल्म के मैदान में और सहाफ़त के मैदान में जो लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, आज वो लोग जो चाहते हैं वो कहते हैं, आज वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, और कोई उसका मुआवजा करने वाला नहीं। अगर वो हमें चाहे तो दहशतगर्द बना दे, अगर वो हमें चाहे तो हमें मुल्क का दुश्मन बना दे, अगर वो हमें चाहे तो गद्दारी वतन बना दे, जो चाहे वो हमें कर दे, और हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे पास कलम की ताकत है। तो कलम की ताकत बहुत बड़ी चीज़ है। कलम की ताकत कितनी बड़ी चीज़ है, और एक कलम के ज़रिए से एक इंसान को कैसे अच्छा और कैसे बुरा साबित किया जा सकता है, मैं एक मिसाल दे करके समझाना चाहता हूँ। अमेरिका के किसी इलाके में बहुत ज़्यादा कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा था। कुत्ते बहुत ज़्यादा तादाद में, वहाँ पे कसीर तादाद में कुत्ते मौजूद थे। तो कुत्तों से बचाव के लिए लोग क्या करते थे, जब रात के टाइम में, रात में जब लोग अपने घरों से निकलते थे तो डंडा लेकर के निकला करते थे, ताकि अगर कुत्ता आए या कुत्ता उन पर हमला करे तो डंडे से अपनी वो हिफाजत कर सके। तो एक दिन एक मुस्लिम आदमी फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा था, हाथ में डंडा था। इत्तेफाक से कुत्ते ने उस पर हमला किया, और उन्होंने अपने बचाव के लिए, अपने दिफा के लिए डंडे से कुत्ते को मारा, और इत्तेफाक से कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया। दूसरे दिन अखबार में आता है, राइटर क्या लिखता है, आप ज़रा गौर कीजिए। राइटर लिखता है, अखबार में लिखता है कि एक मुतशद्दिद मुसलमान ने डंडे से मार कर एक बेज़बान कुत्ते को हलाक कर डाला। एक मुतशद्दिद मुसलमान ने डंडे से एक बेज़बान जानवर को मार कर हलाक कर डाला, यानी कि उसको मुजरिम बना दिया उसने, अपनी कलम के ज़ोर पर, सहाफ़त के ज़ोर पर। उसके बाद एक मरतबा कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा होता है कि एक ईसाई ने एक कुत्ते को डंडे से मारा, वो कुत्ता मर गया। उसके बाद उसी अखबार में, जब ईसाई ने कुत्ते को मारा और कुत्ता मर गया, तो उसी अखबार में जो न्यूज़ आता है वो क्या आता है? न्यूज़ आता है कि गैरतमंद अमेरिकन अपनी हिफाजत करना जानते हैं। अखबार में क्या आता है कि गैरतमंद अमेरिकन अपनी हिफाजत करना आप जानते हैं। यानी उसमें सेम वाक़या, सेम कंडीशन, एक ने कुत्ते को मारा मुजरिम, दूसरे ने कुत्ते को मारा जुर्रतमंद, बहादुर, गैरतमंद। क्या है ये? कलम की ताकत है। ये कलम की ताकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कहा, अल्लमा बिल कलम, कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, यानी हिफाजत इल्म का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है। अल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसानों को वो चीज़ें सिखाया वो जो वो नहीं जानता था। इंसान जब दुनिया में आता है तो कुछ नहीं जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा में इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको माँ के पेट से पैदा किया, तुम कुछ नहीं जानते थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको कुव्वते समाअत दिया, कुव्वते बसारत दिया और दिल दिया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म हासिल करने का ज़रिया तुमको दे दिया। कान दे दिया कि तुम सुन करके इल्म हासिल करो, आँखें दे दी कि तुम देख करके इल्म हासिल करो, दिमाग दे दिया कि तुम सोच करके इल्म हासिल करो, ज़बान दे दी कि तुम बोल करके और अपने ज़बान के ज़रिए से इल्म हासिल करो, नाक दे दिया कि सुन करके इल्म हासिल करो। तो ये जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़राए बता दिया, यानी इस्तेदादात इल्म अता किया, लेकिन इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता नहीं किया। और ये जो इल्म है, इल्म की 3 किस्में, इल्म की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इल्म की 3 किस्में हैं। एक तबई इल्म, यानी जैसे हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद क्या है कि हम अपने माँ बाप को देखते हैं, उसकी ज़बान हम सीख जाते हैं, यानी बोल चाल, तहजीब, सकाफत, ये आदमी तबई तौर पर, फितरी तौर पर आदमी अपने आप सीख जाता है। एक इल्म होता है कौनी इल्म, यानी इंसान देख करके सीख जाता है। जैसे बहुत सारा चीज़ है जो हम रोज़मर्रा के काम में जो हम करते हैं, अमलन जो करते हैं, वो क्या है, वो देख करके या अपने दिमाग से हम लोग सीख जाते हैं।
اور ایک ہوتا ہے دین کا علم، شریعت کا علم۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے، اور بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے یہ علم کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ علیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کیا ہے؟ صفت علم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نالائقوں کو، رذیلوں کو، کمینوں کو اور جاہلوں کو اور ایسی قوم کو جو اس کی قدر نہ کرے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بھلا اپنی صفت کیسے دے سکتا ہے؟ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین کیسے عطا کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین دین کا علم، شریعت کا علم اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کی قدر کرے۔ اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر دینی علم کسی کو مل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بھلائی اس کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہے؟ علم جو دینی علم ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ یوں ہی نہیں حاصل ہوتا بلکہ اس کے لیے مشقت کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم کچھ قرآن کی آیات کی روشنی میں یا تاریخ کی روشنی میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، انسان اس دنیا میں تمام مخلوقات پر کیسے اللہ رب العالمین نے فضیلت دی اور اس کی وجہ کیا ہے۔ میں بہت شارٹ کٹ میں بتاؤں گا کہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں بسانے اور انسانوں کو پیدا کرنے کے تعلق سے ایک واقعہ کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے، لیکن میں سرسری طور پر بتا رہا ہوں اور آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین پہ خلیفہ بناؤں، زمین پہ میں انسان کو پیدا کروں، ایسے لوگوں کو پیدا کروں جو خلیفہ ہوں، یعنی میں زمین کی خلافت کچھ انسانوں کو، کچھ لوگوں کو سونپنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں کو اعتراض ہوا، فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ اللہ تو ایسی مخلوق کو زمین پہ کیوں پیدا کر رہا ہے جو مخلوق خون خرابہ کرنے والی ہے، جو مخلوق دنیا میں فساد پھیلائے گی، خون خرابہ کرے گی، بگاڑ پیدا کرے گی، فساد پیدا کرے گی، ایسی مخلوق کو، ایسے قوم کو آپ خلیفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ انسان آ کر کے یہاں فساد پھیلائیں گے؟ ابھی تو انسان کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، فرشتوں کو کیسے علم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، تو فرشتوں نے کیوں کہا کہ آپ کیوں پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے؟ کیسے علم ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے دنیا میں، زمین میں جن آباد تھے اور جنوں نے آپس میں بہت خون خرابہ کیا، فساد پھیلایا، تو تجربے کی روشنی میں فرشتوں نے یہی سوچا کہ یہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ خون خرابہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، وہ میرا پوائنٹ ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، علم عطا کیا، کچھ چیزوں کا نام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کا تم نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا پائے، تو اللہ رب العالمین نے پھر آدم سے کہا تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو اس سے، یعنی اس واقعے سے میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بتلا دیا کہ زمین میں خلیفہ بننے کے لائق وہی ہے جس کے پاس علم ہو۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا کہ فرشتوں تمہارے پاس علم نہیں ہے، اسی وجہ سے تم خلیفہ نہیں بن سکتے ہو۔ دیگر مخلوقات کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا، زمین کے خلیفہ نہیں بن سکتے۔ انسانوں کے پاس علم ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو خلیفہ بنایا، اور اس زمین پہ خلافت کا لائق وہی ہے، خلافت کا حقدار وہی ہے جس کے پاس علم ہو، علم کی دولت ہو، وہی اس زمین پر خلافت کر سکتا ہے، وہی خلیفہ بن سکتا ہے، باقی لوگ نہیں بن سکتے۔ اس واقعے سے اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے عاجزی طور پر، انکساری طور پر یہ اقرار کیا، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو علم ہی نہیں، یعنی انسانوں کو جو تو نے علم دیا وہ علم ہمارے پاس واقعی میں نہیں ہے، اب تیری مرضی، تو جو چاہے کرے، تو ہی جانتا ہے بہتر۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر زمین میں خلافت چاہتے تو علم حاصل کرو، علم کی بنیاد پر تم خلیفہ بن سکتے ہو زمین کی۔ اس کے بعد
اور ایک واقعہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے طالوت اور جالوت کا بیان کیا ہے۔ طالوت کا اور جالوت کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک نبی ہے حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام، شمویل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں نبی بنا کر کے بھیجا، تو بنی اسرائیل پر اس کے بعد بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کیا، یہ درخواست کیا کہ اللہ ہم میں سے ایک آدمی کو تو بادشاہ بنا دے، اور اس بادشاہ کی ماتحت میں ہم لوگ جائیں گے، اور ایک بادشاہ جالوت جس کا نام ہے بہت ہی ظالم اور جابر ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے، ہم لڑائی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بادشاہ کس کو بنایا؟ کس کو بنایا اللہ رب العالمین نے بادشاہ؟ حضرت طالوت کو بنایا۔ طالوت بنی اسرائیل میں سے ایک ایسے آدمی کا نام تھا جو غریب تھا، اس کو بنایا۔ تو بنی اسرائیلیوں نے فوراً اعتراض کیا کہ انا یکون علینا الملک، کہ ہم پر یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، یہ تو غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، سرمایہ نہیں، تو یہ اس کے پاس دولت و ثروت نہیں، یہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو وضاحت کیا، اللہ رب العالمین نے، وہ قابل غور ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، طالوت تمہارا بادشاہ اس لیے بنے گا کہ اس کے پاس علم ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، اللہ رب العالمین نے اس کو علم سے نوازا ہے، اسی وجہ سے تمہارا بادشاہ بنے گا وہ۔ والجسم، اور جسم عطا کیا، یعنی طاقت۔ جسم سے یہاں مراد ہے قوت نافذہ، یعنی جو قانون کو نافذ کرنے کا طریقہ جانتا ہو، جو قانون جانتا ہو، جو علم اور حکمت جانتا ہو، وہی دنیا میں بادشاہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے سے ثابت کر دی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں دیکھیے، مدرسوں میں دیکھیے، گاؤں میں دیکھیے کہ ہم لوگ سردار کس کو بناتے ہیں؟ مدرسے کا اور مسجد کا ہم لوگ ناظم اور سیکریٹری کس کو بناتے ہیں؟ کس کو بناتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم لوگ کبھی اس کے علم و حکمت کو دیکھ کر کے بناتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کے قوت نافذہ کو دیکھ کر کے بنایا کہ یہ قانون کو کس طرح سے معاشرے میں نافذ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو ہمارے معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ ہماری بنیاد ہی گڑبڑ ہے۔ جس مسجد سے قوم کی رہنمائی ہو سکتی تھی، جس مدرسوں سے قوم کی رہنمائی ہو سکتی تھی، اس مدرسے اور اس مسجد کے جو ناظم اور سیکریٹری ہے، اس کو ہم نے چنا دولت دیکھ کر کے، اس کو ہم نے چنا ثروت دیکھ کر کے، اس کو ہم نے کس لیے چنا؟ اس کو ہم نے دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم نے چن لیا۔ علم کو نہیں دیکھا، حکمت کو نہیں دیکھا، اس کے قوت نافذہ کو نہیں دیکھا، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو صدر سیکریٹری یعنی اپنا سردار چن لیا۔ یہیں سے بنیاد کیا ہماری گڑبڑ ہے۔ اسی وجہ سے معاشرہ میں آئے دن فساد، فتنہ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کنٹرولر کے مقام پر فائز ہے اسے ہی قوت نافذہ نہیں، اس کے پاس ہی قوت علم و حکمت نہیں، اس کے پاس قوت علم و حکمت ہی نہیں ہے۔ اور اس واقعے سے اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ سردار وہی بنے گا جس کے پاس علم ہو، نہیں تو اللہ رب العالمین مالداروں کو بناتا، اور لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ آپ غریب آدمی کو بنا رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ کے پاس جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو قحط پڑ گیا، ہم سب جانتے ہیں قحط پڑ گیا، اور اناج کا، کھانا پینا کا بہت کمی پڑ گئی۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کیا کہا؟ کالج علنی علی خزائن الارض، کہ اے بادشاہ وقت، اے بادشاہ مجھے ایک فوڈ منسٹر بنا دو، مجھے کیا کرو؟ فوڈ منسٹر بنا دو تم۔ کالج علنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو، مجھے فوڈ منسٹر بنا دو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک یوسف علیہ السلام، یعنی یوسف علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ ایسے ملک میں ہے جہاں پہ اس کے کوئی رشتہ دار نہیں، ماں باپ نہیں، کوئی اپنا آدمی نہیں، اور وہاں پہ دین بھی یعنی وہاں پہ جو بادشاہ ہے وہ بھی دوسرے دین کا ہے، دوسرے دھرم کا ماننے والا ہے، اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ مجھے زمین کا خزانہ کا مالک بنا دو، فوڈ منسٹر بنا دو مجھے، اور اس کو بنایا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس وقت وجہ جو بیان کی کہ میں کیوں فوڈ منسٹر بننا چاہتا ہوں، دو وجہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، کہا انی حفیظ علیم،
میں حفاظت کا طریقہ بھی جانتا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے۔ حفیظ علیم یعنی میں حفاظت کرنے والا ہوں، نگہبان ہوں، مجھے حفاظت کا طریقہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علیم بنایا ہے، علم والا بنایا، میرے پاس علم ہے، اسی وجہ سے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے دعویٰ کس بنیاد پر کیا؟ علم کی بنیاد پر، اور بادشاہ نے اس کو فوڈ منسٹر بنایا تو علم کی بنیاد پر بنایا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کیا ہے؟ غیروں کی ہے، اس لیے مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، آج ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے، آج ہمیں سروس نہیں ملتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس واقعے سے بھی ثابت ہو گیا کہ غیر نے یعنی غیر مذہب کے بادشاہ نے بھی یوسف علیہ السلام کو بنایا، اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم کہ جس کے اندر قابلیت ہے، جس کے اندر کوالٹی ہے، جس کے اندر اہلیت ہے، آج بھی وہ مسلمانوں میں سے IAS آفیسر بن رہے کہ نہیں؟ ابھی رزلٹ آیا، مسلمانوں میں سے پورے ہندوستان میں 2% لوگ IAS آفیسر بنے کہ نہیں؟ IAS کوالیفائڈ ہوئے کہ نہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے جن لوگوں نے اپنا لوہا منوایا، حکومت نے اس کو وہ مقام اور عہدہ عطا کیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں APJ عبد الکلام راشٹرپتی بنا اس لیے کہ اس کے پاس علم تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہے وہ عہدے پر فائز ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ علم کی بنیاد پر تمہیں عہدہ ملے گا۔ اس کے بعد اور ایک واقعہ ہے کہ جب بدر کا واقعہ پیش آتا ہے اور مشرکین مکہ کو جب قید کر لیا جاتا ہے، تو مشرکین مکہ کے جو قیدی ہیں، قیدیوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مشورہ، یعنی بہت سارے مشورے آئے، حالانکہ حضرت ابو بکر نے جو مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، اور حضرت عمر نے جو مشورہ دیا اللہ رب العالمین نے وہ پسند کیا، لیکن وہ ذرا تفصیل میں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پہ ایک یہ بھی تجویز آئی کہ ان قیدیوں میں سے جو علم والے ہیں، جس کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے، اس کو آپ اس شرط پر چھوڑ دیجئے کہ وہ ہماری قوم کو لکھنا پڑھانا سکھا دے۔ اور ان لوگوں نے جب لکھنا پڑھانا سکھا دیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو قید میں نہیں رکھا گیا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا تو قیدی بننا، غلام بننا اس کا مقدر ہے۔ جن مشرکین کے پاس علم نہیں تھا اس کو قیدی بنایا گیا، غلام بنایا گیا، اور جس کے پاس علم تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہوگا تو تم غلام بنائے جاؤ گے۔ یہ سب واقعات ہمیں علم کی اہمیت کے بارے میں یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اور علم کی کتنی ضرورت ہے ہماری قوم کو، ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ میں یہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے واضح کر دیا ان واقعات کی روشنی میں کہ اگر بادشاہی چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، منصب چاہتے ہو تو تعلیم حاصل کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، طالوت کا واقعہ، یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ عہدہ علم کی بنیاد پر ملنے والا ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا، قُل رب زدنی علما، کہ نبی تم اللہ سے دعا کرو، تم بار بار یہ کہو کہ اللہ میرے علم میں تو اضافہ کر دے۔ اگر دنیا میں علم سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں علم سے بہتر اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کو مانگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا کر رہے ہیں قُل رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے، اور تم علم میں اضافہ کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں، تمام انبیاء کو بہت سارے معجزات دیے گئے، لیکن جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تمام نبیوں کو عملی معجزہ دیا گیا۔ عملی معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا دیا گیا، ڈنڈا عصا دیا گیا کہ جب وہ دریا میں مارتے تو راستہ بن جاتا، پتھر پر مارتے تو وہ کیا ہے چشمہ اسے نکل پڑتا، اور ید بیضا دیا گیا کہ جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تو روشنی پھوٹتی۔ یہ کیا ہے؟ عملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ معجزہ ختم،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا کہ وہ کسی اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، کسی مردے پر ہاتھ پھیرتے تو زندہ ہو جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد وہ معجزہ ختم۔ اور جتنے نبیوں کو جتنے معجزے دیے گئے تمام معجزے اس کے مرنے کے بعد ختم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، عملی معجزہ کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ دیا گیا، اور علم کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر برتری حاصل ہوئی۔ وہ علمی معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی باقی ہے اور قیامت کے صبح تک باقی رہے گا، اور وہ قرآن چیلنج کرتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے کہ اگر تمہارے پاس علم ہے، اگر تمہارے اندر دانشوری ہے تو اس جیسی قرآن پیش کرو۔ قرآن نہیں پیش کر سکتے سورہ پیش کرو، سورہ نہیں پیش کر سکتے آیت پیش کرو، آیت نہیں پیش کر سکتے ایک بات، ایک سینٹنس، ایک جملہ اس جیسی پیش کرو۔ پورے قیامت تک کے لیے کھلا چیلنج۔ کیا ہے یہ؟ علمی معجزہ۔ آج تک کسی نے بھی قرآن کی ایک آیت کو نہیں جھٹلایا۔ کیا ہے یہ؟ علمی معجزہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا گیا، اور علمی معجزے کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر برتر اور افضل۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر جاتا اس کا عمل ختم، انسان مر جاتا اس کا عمل ختم۔ صرف 3 ذریعہ ہے، صرف 3 ذریعہ ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی اگر انہوں نے کوئی ایسا صدقہ کیا کہ اس کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کتاب لکھ کر کے چلے گئے، کتاب لکھ کر کے چلے گئے، ایسی سنت چھوڑ کر کے چلے گئے جس سنت پر لوگ اس کے بعد بھی عمل کر رہے ہوں۔ کیا ہے یہ؟ علم۔ تو علم کی اہمیت اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عامل کے مرنے کے بعد، عابد کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم، لیکن عالم کے مرنے کے بعد اس کا علم کا سلسلہ جاری، اس کا علم کا سلسلہ جاری۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے، ابن ماجہ نے، ابن تیمیہ نے، علامہ ابن قیم جوزی نے، ابن حجر اسقلانی نے، ابن کثیر نے اس طرح کتابیں لکھ کر کے چلے گئے، ان کا وجود باقی نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھانے گے نہیں۔ کیا ہے یہ؟ علم ہے۔ تو علم یعنی عامل کے مرنے کے بعد عمل ختم، لیکن عالم کے مرنے کے بعد علم کا، اس کا علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کا عمل جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو علم کی کتنی فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں جو علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور علم کی فضیلت پر جتنی بھی آیتیں ہیں، اگر ان تمام آیتوں کو چھوڑ دیا جائے اور صرف ایک آیت کو لیا جائے جو آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کی ہے، وہی آیت علم کی فضیلت کے لیے میرے خیال سے بہت کافی ہے اگر اس میں ہم غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنی توحید کا، اپنی ربوبیت کا گواہی اللہ دے رہا ہے، اللہ کے ساتھ فرشتے دے رہے ہیں، اور اہل علم دے رہا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ صرف اللہ رب العالمین نے یہاں 3 لوگوں کو گنایا کہ شہید اللہ گواہی دے رہا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ والملائکہ، فرشتے گواہ ہیں اس بات پر، فرشتے گواہی دے رہے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور کون گواہی دے رہے ہیں؟ اہل علم گواہی دے رہے ہیں۔ تو اہل علم کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالموں کو فرشتوں کے زمرے میں شامل کیا، فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ تو علم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ کس کے درجے بلند کرتا ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ صرف 2 لوگوں کو بتایا، ایمان والے اور علم والے۔ تو اللہ رب العالمین درجے بلند کرتا ہے۔ اور علم کی فضیلت یہ بھی ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ فرشتے اور سمندر کے تہ میں مچھلیاں اور بے زبان جانور سب اللہ رب العالمین کے لیے، کس کے لیے؟
اللہ رب العالمین سے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ صرف طالب علم کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے۔ سمندر کے تہ میں بھی مچھلیاں دعا کرتی ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اس کے لیے۔ بے زبان جانور بھی، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو علم کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو علم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، علم دین کی، علم شرعی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علم کا جو مقصد ہے، علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کے مقصد کو ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ علم کے مقصد کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کر کے ہم کیا کریں گے؟ مباحثہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، اور اپنی علمی صلاحیت کو لوگوں سے منوائیں گے، اور یہ ہم کہلوائیں گے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ علم کا مقصد نہیں۔ علم کے مقصد کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی علماء کی صفت کیا ہونا چاہیے؟ خوف الہی، خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر، یہ ایک عالم کی صفت ہونی چاہیے۔ اور جس عالم کے اندر یہ صفت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، تو حقیقی معنوں میں وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ علماء ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اگر کوئی عالم اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ سے خوف نہیں کھاتا، خشیت الہی اگر اس کے دل میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم نہیں ہے۔ اور حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہا اصل العلم خشیت اللہ، کہ علم کا جو اصل ہے، علم کا جو مقصد ہے، مطلب ہے کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو علم کا مقصد گویا کہ پورا نہیں ہوا۔ آج بہت سارے لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، یعنی ایسا علم عطا فرما جو مجھے فائدہ دے، جس کے مطابق میں عمل کروں۔ تو علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ علم اس مقصد سے سیکھنا چاہیے کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں، دوسروں کو بتائیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو، اللہ کی خشیت الہی ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَفَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، کہ علم نے عمل کو آواز دیا، عمل کو پکارا، یعنی علم نے یہ کہا کہ تم میرے مطابق عمل کرو، اگر عالم نے اس کے مطابق عمل کیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ، نہیں تو علم ختم ہو جاتا ہے، علم نکل جاتا ہے۔ علم اگر علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو علم کیا ہے؟ علم ختم ہو جاتا ہے، علم نکل جاتا ہے دلوں سے، علم نکل جاتا ہے۔ اور ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عالم ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس علم کو لوگوں تک نہیں پھیلایا، دھیرے دھیرے اس کا علم ختم ہو گیا، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ملا۔ اور اس طرح کی بہت ساری پرانی آیات بھی ہیں، اور تاریخ کی روشنی میں بھی میں نے بتایا کہ علم کی کیا فضیلت ہے، احادیث بھی ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے، معجم الکبیر کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلم پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرض کا تارک، یعنی جو شخص فرض کو ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو گناہگار ہیں۔ تو یہاں پہ علم سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیاسی مجلسوں میں جاتے ہیں یا بہت سارے اسٹیج میں جاتے ہیں اور علم کی اہمیت پر تقریر کرتے ہیں اور اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے علم کہا گیا ہے، علم دین نہیں کہا گیا، حالانکہ مطلب نہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد علم دین ہے، اس لیے کہ اگر ہم سائنس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر ہم علم ریاضی، جیوگرافی اور فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے ہم۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اس سے مراد وہ علم ہے جو بنیادی علم اور ضروری علم ہے، جیسے توحید اللہ رب العالمین کی معرفت، اسماء و صفات، وضو کا طریقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب مراد ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سب نہیں سیکھتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اور ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔
اور ایک ہوتا ہے علم کفایہ، یعنی اگر کچھ لوگوں نے سیکھ لیا اور اگر اس نے کمان سنبھال لیا تو کافی ہے، جیسے میت کو دفن کرنا، تجہیز و تکفین یا فتویٰ دینا، فیصلہ کرنا، یہ سب کیا ہے، اگر کچھ لوگوں نے حاصل کر لیا یہ سب علم تو کافی ہے سب کی طرف سے۔ لیکن یہ جو علم ہے جیسے نماز، روزہ، وضو اور یہ سب توحید کا علم، یہ سب کیا ہے، فرض عین ہے، اگر کوئی آدمی حاصل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ اب آئیے تم بالکل بہت شارٹ میں اور بہت سرسری نظر میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم، یعنی علم، جس اسلام نے ہمیں علم کی طرف اتنی زیادہ توجہ دلائی اور ہمارے اسلاف نے علم کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث کے لیے ایک اونٹ خریدتے ہیں، زیادہ سفر تیار کرتے ہیں اور مصر کا سفر کرتے ہیں صرف ایک حدیث کے لیے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے جا کر کے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس سترہ مومن، یعنی مومن کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے تعلق سے آپ کے پاس ایک حدیث ہے اور میں اس کو دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ کہیں مجھے یہ لگا کہ میں دوبارہ سننے سے پہلے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے یا آپ دنیا سے نہ رخصت ہو جائیں، اسی لیے میں مدینہ سے آیا ہوں مصر صرف اس حدیث کو سننے کے لیے۔ یہ حدیث سن کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ مدینہ اور مصر کی دوری ہم سب جانتے ہیں کتنی ہے، اونٹ خرید کر کے سفر کرتے ہیں ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، وہاں پہ عبداللہ بن انیس سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے صرف ایک حدیث سننے کے لیے آتے ہیں ظلم کے متعلق سے اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ملک شام کا سفر کرتے ہیں صرف ایک حدیث کے لیے۔ ہمارے محدثین نے حدیث علم کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی، اتنی زیادہ قربانیاں دی، اور علم کی انہوں نے یعنی علم جو اسلام نے جو یعنی علم کے متعلق جو توجہ دلائی تھی ان لوگوں نے کما حق اس کو پورا کیا۔ لیکن وہ مسلم قوم جس کے پاس علم کا خزانہ تھا، دھیرے دھیرے وہ قوم کس طرح سے یعنی آپ جاہل ہو چکے ہیں اور علم دین یا علم دنیا اس کے اندر سے کس طرح سے نکلتا جا رہا ہے، اور وہ قوم جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اس کا علمی خزانہ کیا ہوا، علمی خزانہ اس کا کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں بغداد، اندلس، یہ کیا تھا، علم کا خزانہ وہاں پہ موجود تھا، لیکن سب کیا ہوا، وہ سب کے سب برباد کر دیا گیا۔ اور یہ سب میں بتا دوں تاریخ کے حوالے سے، سقوط بغداد یعنی بغداد، تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا، ہلاکو خان جیسی جاہل حکمران نے جب بغداد پر حملہ کیا تو وہاں پر جتنی بھی کتابیں تھیں تمام کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا، جتنی بھی کتابیں تھیں دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا، جس کی وجہ سے 40 دن تک دریائے دجلہ کا جو پانی تھا وہ سیاہ بہتا رہا، یعنی اس کی سیاہی، کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی 40 دن تک سیاہ مائل بہتا رہا۔ 40 دن تک کتنی کتابیں ہوں گی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سقوط گرناطہ، اندلس کا جب سقوط ہوا، سقوط گرناطہ جب ہوا، اس کے بعد سقوط گرناطہ کے وقت بھی جتنے علمی خزانے تھے سب کے سب برباد کر دیے گئے، سب کے سب کیا ہوا، سب کے سب مٹا دیے گئے، مسلمانوں کی جتنی بھی نشانیاں تھیں سب کے سب مٹا دیے گئے۔ تیسرا واقعہ صلیبی جنگ کے موقع پر ہوا کہ طرابلس کی لائبریری میں صرف 30 لاکھ کتابیں تھیں، 30 لاکھ کتابیں تھیں طرابلس کی لائبریری میں، تمام کے تمام کتابوں کو ان لوگوں نے جلوا دیا، پھینکوا دیا اور تمام کے تمام کتاب ختم ہو گئے۔ تو اس طرح سے مسلم قوم دھیرے دھیرے جاہل بن گئی اور مسلمانوں کے اندر سے علم نکلتا رہا۔ اس کے بعد جب یہ تین حادثہ جب ہوتا ہے، یہ تین واقعات جب رونما ہوتے ہیں، اس کے بعد سے پھر علم کی طرف دوبارہ پھر کسی نے توجہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہم جاہل قوم بن گئے۔ نہ آج ہمارے اندر علم دین موجود ہے، نہ علم دنیا موجود ہے، جس کی وجہ سے جس اسلام نے ہمیں علم کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی، ہم آج علم دین سے بھٹک چکے ہیں، علم سے ہم بھٹک چکے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے، گمراہی، بے راہ روی ہمارا مقدر بن چکا ہے اور ہم بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے اس علم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں نے جتنی بھی باتیں یہاں پہ سنی ہیں تمام لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔